یا صلاۃ الخسوف یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں؟ عورتوں کے لیے صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن ایسے ہی ہے جیسے مردوں کے لیے. ان کو بھی پڑھنا مسنون ہے، ان کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ پڑھیں، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں، بلکہ دیگر نمازیں، دوسری نمازیں جس طرح وہ اپنے گھر میں پڑھتی ہیں اور اپنے گھر میں انہیں پڑھنا چاہیے، اسی طرح یہ صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز بھی وہ اپنے گھر میں ہی پڑھیں گی. اس کا دوسرا جز ہے کہ کیسے پڑھیں. ویسے ہی پڑھیں جیسے عام سنت اور نفل پڑھتی ہیں، اس میں قرات لمبی کریں، جیسے کہ صلاۃ الکسوف اور خسوف کا مسئلہ ہے کہ اس میں قرات لمبی ہونی چاہیے، تو جیسے عام نفل پڑھی جاتی ہے ویسے ہی پڑھنا ہے. اس میں الگ سے کوئی ایڈیشنل کوئی رکن نہیں ہے، کچھ کم یا کچھ زیادہ ایسا کچھ نہیں ہے. جیسے عید کی نماز میں کچھ زیادہ ہوتا ہے اور جنازے کی نماز میں جو کہ دعا ہے اس میں کچھ کم ہوتا ہے، تو ایسا کچھ بھی چاند گرہن سورج گرہن کی نماز میں نہیں ہے. وہ نماز پڑھنا چاہیں تو ایسے ہی جیسے عام نفل پڑھتی ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے. اور دوسرا بلکہ پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ ان کو گھر میں پڑھنا ہے، باہر مسجد میں نہیں. یہی ان کے لیے سنت اور بہتر ہے. اور اس پر 20 دلائل ہیں کہ عورت کی نماز کوئی بھی ہو اس کے گھر میں بہتر ہے، اور گھر میں بھی جتنی اندر پردے کے ساتھ ہو وہ زیادہ بہتر ہے. چنانچہ آج کل بعض عورتوں کو یہ جو شوق ہو گیا ہے کہ مسجد ہی میں پڑھنا، مردوں سے ہم کم نہیں، مسجد ہی میں پڑھنا ہمیں جو ہے جناب ضروری ہے، یا مسجد میں پڑھنے پر اصرار کرتی ہیں. یاد رکھ لیں، چاہے کسی کو برا لگے یا غلط لگے، صحیح یہی ہے کہ وہ غلط کرتی ہیں اور وہ خلاف سنت کرتی ہیں. اصرار کرنا اور مسجد میں پڑھنے پر دباؤ ڈالنا اور اس کے لیے کوشش اور جوش و خروش استعمال کرنا، یہ بالکل خلاف سنت ہے اور وہ غلط ٹریک پر جا رہی ہیں، اور بالکل ان کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے. ہاں، مسجد میں کوئی عورت پڑھے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، بالکل ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن آج کے دور کے فتنے کے اعتبار سے یہ چیز اور زیادہ پختہ اور پکی ہو جاتی ہے کہ مسجد میں ان کے لیے پڑھنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت حدیث کی 10 کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی، جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کی عورتوں کی حرکتیں دیکھ لیتے تو لَمَنَعَهُنَّ عَنِ الْمَسَاجِدِ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي اسرائیل. حدیث کے الفاظ ہیں کہ مسجدوں میں آنے سے ان کو روک دیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا. اس لیے یہ نماز مسجد میں نہیں جیسے مرد پڑھتے ہیں، بلکہ اپنے گھر میں پڑھیں، اور پڑھنا ان کے لیے جائز ہے. دوسرا سوال ہے، گھروں میں کبوتر پال سکتے ہیں یا نہیں؟ پرندے، جو بھی پرندے، برڈز جن کو کہہ لیجیے، پالنا جائز ہے. شریعت کے اندر ان کو پالنے کی گنجائش ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا اچھا انتظام کیا جائے اور ان کو دانہ پانی اچھی طرح دیا جائے، اور اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے. اگر ان کے کھانے پینے میں کچھ کمی اور کوتاہی کی جا رہی ہے تو پھر ان کے لیے پالنا جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس عورت نے جو ہے ایک جانور پالا تھا، غالباً بلی، جی ہاں بلی ہی پالی تھی، اور اس کو وہ نہ باہر چھوڑتی تھی کہ وہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لے، اور نہ ہی اس کو کھانے کو دیتی تھی، پینے کو دیتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا، یعنی جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جناب جب بھی کوئی جانور ہو یا پرندہ برڈ ہو، ہم اس کے کھانے پینے کا، دانے کا اچھی طرح انتظام کریں، تب ہم اس کو پال سکتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز اس سلسلے میں کبوتر کے بارے میں پرٹیکولر خاص طور پر یاد رکھیں کہ کبوتر پالنا ایک الگ چیز ہے
اور کبوتر بازی کرنا ایک الگ چیز ہے. بازی کے معنی آتے ہیں کھیل، یعنی کبوتر کا کھیل کرنا، اڑانا کبوتروں کو. جیسے کہ ہم نے اپنا غول، اپنا قبیلہ، کبوتروں کا اپنا ریوڑ، کیا کہتے ہیں اسے، کبوتروں کا ایک جھنڈ ہم نے اڑایا، ادھر سے اس نے اپنے کبوتروں کا جھنڈ اڑایا اور دیکھا کون آگے نکلتا ہے. یہ جوا ہے. اس میں پیسے کے بغیر بھی اگر کبوتروں کے جھنڈ کو اڑانے کا کھیل کھیلا جائے، جسے کبوتر بازی کہا جاتا ہے، ہم نے اپنے بچپن سے لے کر آج تک بھی ہم نے دلی میں اسے خوب دیکھا ہے. دلی میں آج تک یہ گندا رواج موجود ہے کہ کبوتر بازی کی جاتی ہے. یہ حرام ہے، ناجائز ہے، آپ یاد رکھیں. کبوتر بازی، کبوتروں کے جھنڈ کو اڑانا، ان کا مقابلہ کروانا اور ان کو طرح طرح کی آوازیں نکال کر بھیجنا اور پھر بلانا، یہ جو کبوتر بازی ہے یہ حرام اور ناجائز ہے. مشکات المصابیح کے اندر کتب ستہ میں سے کسی کتاب کے حوالے سے یہ حدیث شریف موجود ہے، مجھے اس کے الفاظ یاد ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو اسی طرح کبوتر کو اڑا رہا تھا، کبوتر بازی کر رہا تھا. تو وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، کھیل رہا تھا، اس کے ساتھ کھیل کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، شیطان یتبع شیطان. ایک کبوتری کو اڑا رہا تھا وہ، یا کبوتری کے ایک جھنڈ کو اڑا رہا تھا. آپ نے فرمایا شیطان یتبع شیطان، ایک شیطان دوسری شیطانی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اس سے معلوم ہوا یہ وعید ہے، دھمکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیل کو، کبوتر بازی کو ناجائز فرمایا ہے. تو پالنا الگ ہے، کبوتر بازی الگ ہے، دونوں میں فرق کرنا چاہیے. جائز ہے آپ نے جو پوچھا. تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ صدقے کے پیسے مسجد کو، مدرسے کو دے سکتے ہیں یا نہیں. صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک صدقہ واجبہ اور ایک صدقہ نافلہ. صدقہ واجبہ جیسے زکوٰۃ، اس کی مثال زکوٰۃ ہے. یہ واجب صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے لیکن واجب ہے، ضروری. اس کے بغیر فرض ادا نہیں ہوگا آدمی کا، وہ زکوٰۃ صدقہ واجبہ ہے. صدقہ واجبہ جو بھی ہیں، جیسے کہ صدقۃ الفطر ہے، یہ بھی جو ہے صدقات واجبات میں آتا ہے، جس کو دینا واجب ہے اور ضروری ہے. صدقہ زکوٰۃ ہے، قرآن میں اس کا نام صدقہ رکھا گیا ہے. یہ صدقہ واجبہ جو ہوتا ہے یہ مسجد میں نہیں دیا جا سکتا، اللہ کے گھر میں نہیں دیا جا سکتا، آپ مدرسے میں دے سکتے ہیں. ٹھیک. اور دوسری قسم جو صدقہ نافلہ کی ہے، نفل صدقہ جو واجب اور ضروری نہیں ہے، وہ آپ مسجد میں دے سکتے ہیں. وہ کسی غریب اور فقیر ہی کو دینا ضروری نہیں ہے، دیں تو اچھا ہے، لیکن مسجد میں بھی ثواب کی نیت سے صدقہ نافلہ اگر دیں تو یہ جائز ہے اور دیا جا سکتا ہے. اس کو آپ اس سلسلے میں اور بھی ایک ضروری چیز یاد رکھنا چاہیے کہ صدقہ دیتے وقت آدمی کو نیت کر لینا چاہیے، اور خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں کون سا صدقہ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، اور کہاں دے رہا ہوں، کہاں دے رہی ہوں. اس کا خیال رکھتے ہوئے آدمی کو جو ہے دینا چاہیے، ورنہ پھر آدمی کا مال بھی گیا اور ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کا جو سوال ہے کہ صدقہ مسجد میں دیا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو صدقہ نافلہ ثواب کی نیت سے نفل صدقہ مسجد میں دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں.